بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوریز میں نے 3 شیئر کرنی ہیں۔ سپریم کورٹ کا 9 رکنی لارجر بینچ بن گیا ملٹری کورٹس میں سویلین کی سماعت کے خلاف۔ اس میں کون کون شامل ہے، کیا ہونے لگا ہے، چیف جسٹس نے کیا شرارت کی ہے، یہ سب کچھ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی پرویز خٹک صاحب کو پی ٹی آئی کی طرف سے شو کاز نوٹس جاری ہو گیا ہے۔ یہ بڑا خطرناک ہے اور یہ بڑا اہم بھی ہے، یہ اس پہ کیوں ہے، اور ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹیفیکیشن اتنا پہلے یعنی 3 مہینے پہلے حکومت کو جاری کیوں کرنا پڑا۔ اب بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس سب سے پہلے ہم نے تقریباً کوئی 100 بچوں کو، یتیم بچوں کو اسکول بھیجنا ہے۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت 200 یتیم بچیوں اور بیواؤں کو مشینیں بھی دینی ہیں۔ پروگریس بالکل جو جاری ہے، جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گی میں بتا دوں گا۔ جس نے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ قربانی کرنی ہے، یتیموں، بیواؤں، مساکین میں، غریبوں میں گوشت تقسیم کروانا ہے، وہ یہ آپ کے سامنے واٹس ایپ نمبر بھی ہے، آپ کے سامنے یہ اکاؤنٹ نمبر بھی ہے۔ اس اکاؤنٹ نمبر یہ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ میں آپ جمع کروا سکتے ہیں۔ اور جس نے قربانی کے لیے خاص طور پہ اپنے جانور، وہ پہلے اس واٹس ایپ پہ رابطہ کرے کیونکہ اس کو پوری ڈیٹیل بتانی ہے۔ تو لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ویڈیو بڑی دلچسپ ہے۔ وجاہت سعید خان یا وجاہت ایس خان کو انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے، اور عمران خان صاحب سے وجاہت ایس خان یوتھیا صحافی نے پوچھا کہ آخر آپ نے کیوں نکالا تھا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب، یہ ذرا آپ اپنے کانوں سے سن لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ Why did you fire him when he was ISI chief counsel? What happened? You know, there were issues. I had issues with him, and so therefore, I couldn't work with him. But that's in the past. I have no issue with him. I think right now it's not about personal likes and dislikes. It's about the country. Now, مجھے اس وقت ان سے مسئلہ تھا ان کے ساتھ۔ بھائی مسئلہ کیا تھا، آپ ذرا بتائیں تو صحیح، ذرا بولیں تو صحیح، ذرا لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ کیا مسئلہ تھا، انہوں نے کیا کہہ دیا تھا آپ کو۔ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، اب میرا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ، اب میری کوئی ذاتیات نہیں ہے، اب ملک کی بات ہے، میں ملک کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت آپ ملک کی بات کرنے کو تیار نہیں تھے، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ تھا، اگر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور آج کے آرمی چیف نے کوئی ملک کے خلاف ایسی بات کر دی تھی تو آپ بتا دیجئے کہ انہوں نے ایسی بات کی۔ پکی بات ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ انہوں نے پنکی کے ہار پکڑے تھے، انہوں نے پنکی کی کرپشن اور پنکی کے کالے کرتوت پکڑے تھے، اور اس وقت آپ نے کہا یہ آپ کی جماعت کے بہت ہی سرکردہ رہنما کہہ رہے ہیں، علیم خان صاحب، باقی بھی اون چودھری صاحب، بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں کہ بھائی پنکی کی کرپشن پکڑی، آ کے بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ تو پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو میری ریڈ لائن میں گھس رہا ہے، اب میں یہ میرے گھر میں گھس رہا ہے، مطلب میں پنکی جو بھی کرپشن کرتی رہے۔ یہ حالات ہیں آج ہیں۔ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بن گیا ہے، 9 رکنی بینچ بن گئی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں بنا ہے یہ بینچ، 9 رکنی بینچ ہے، لارجر بینچ ہے۔ ظاہر ہے بینچ تشکیل چیف جسٹس ہی دیتے ہیں، اور ساتھ جو ہے نا ملٹری کورٹس کے اگینسٹ، یعنی سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہ ہو، یہ اعتزاز احسن نے بھی پٹیشن، جسٹس سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کی بھی پٹیشن وغیرہ وغیرہ۔ اب اس بینچ میں کون کون ہے، پہلے تو یہ ذرا سن لینا۔ اس بینچ کی سربراہی تو کر رہے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، وہ سربراہی کر رہے ہیں۔ اس بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اس بینچ میں جسٹس سردار طارق مسعود بھی ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس سید مظاہر علی نقوی اور جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں۔ یہ بینچ، یہ چیف جسٹس نے ایک شرارت کی ہے،
ایک مبینہ بدنیتی ہے۔ آپ نے دیکھا آج تک چیف جسٹس نے اپنے ساتھ تو دور کی بات کسی بڑے بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بٹھایا کسی اہم فیصلے میں، کوئی کانسٹیٹیوشنل، کوئی جو سیاسی فیصلے آتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا؟ کبھی بھی نہیں۔ جسٹس سردار طارق، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، ٹھیک ہے نا، خاص طور پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، آج انہوں نے کیوں بٹھایا ہے؟ آج انہوں نے اس لیے بٹھایا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگلے چیف جسٹس ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو اسی ملٹری کورٹس والے معاملے میں بٹھاؤ، کیونکہ اگر یہ انہوں نے فیصلہ خلاف دیا تو ابھی سے فوج ان کے خلاف ہو جائے گی۔ آپ شاطرانہ پن دیکھیں، ٹھیک ہے نا، آپ چالاکی دیکھیں ذرا، اور اگر انہوں نے فیصلہ حق میں دیا تو پھر ہم کہیں گے سارے، اور یہ کہ یار یہ کس طرح کی سویلین سپریمیسی کے قائل ہیں، انہوں نے تو ملٹری کورٹس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے۔ ساتھ ہی جسٹس مظاہر علی نقوی کو بٹھایا اور ایک پیغام دیا کہ اب بھی ان کو ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک نہیں کوئی آدھا درجن وہاں پر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس گئے ہوئے ہیں، ان کو بٹھا کے بھی یہ کن کو پیغام دے رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا بھائی یہ سیدھی جنگ ہے، یہ وہ آخری موقع ہے۔ اعتزاز احسن، لطیف کھوسا، یہ چلے ہوئے کارتوس، یا وہ جسٹس جواد ایس خواجہ، وہ آپ اندازہ کیجئے، میرا خیال ہے ان کا پکا پلان ہے کہ بندیال کو عزت سے نہیں جانے دینا، یہ ان کے اپنے دوستوں کا پلان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ آپ جسٹس مظاہر علی نقوی کو شامل کر کے کس کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ بہت سارے ججز، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب بتا رہے تھے کہ نون لیگ کے کہ بہت سارے ججز، یہ جو 183 یہ کا مقدمہ ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ججز نے کہا ہے کہ ہم اس قسم کے بینچز میں نہیں بیٹھیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک لمبے عرصے سے کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں بن رہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک قانون پاس ہوا تھا جس پر بندیال صاحب نے سٹے دیا ہوا ہے، ان کے وہ 3 رکنی بینچ، وہ ہم خیال بینچ یا بندیالی گروپ جس کو بولا جاتا ہے، ٹھیک، انہوں نے سٹے دیا ہوا ہے اس پر۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور کچھ اور جج بھی کہتے ہیں کہ نہیں، جو قانون بن گیا، جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے قانون، صدر نے دستخط نہیں کیے تھے، وہ قانون واپس آ گیا تھا، پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس میں، جوائنٹ سیشن میں وہ قانون دوبارہ پاس ہو گیا، وزارت قانون نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی کر دیا۔ اس قانون کے تحت 2 باتیں تھیں، ایک بات کہ چیف جسٹس خود سو موٹو نہیں لے سکتے، اگر انہوں نے سو موٹو لینا ہے از خود نوٹس تو 2 سینئر موسٹ ججز کو ساتھ بٹھانا ہوگا، اس کے مطابق چیف قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سردار طارق صاحب اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہ فیصلہ کریں گے کس کا سو موٹو لینا ہے، اور بینچ بنانا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے کہ جی بینچ بھی ان تینوں کی مرضی سے بنے گا، جہاں پر 2 جج ہوں گے اسی طرح کا بینچ بنے گا۔ تو یہ آیا تھا، اور کچھ لوگوں نے، کچھ چیف جسٹسز نے اپنا، کچھ ججز نے، کچھ جسٹسز نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جی ہم جو ہے نا کسی ایسے بینچ کا اب حصہ نہیں بنیں گے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ یہ جو جس پر سٹے ہوا ہے تب تک ہم فیصلہ۔ اب کل دیکھتے ہیں کہ یہ بینچ جو اکثر و بیشتر اب کہا جا رہا ہے بہت سارے آئینی اور قانونی ماہرین کہ یہ بینچ ٹوٹ جائے گا، ججز ریکیوز کریں گے، ہو سکتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ریکیوز کر دیں، انکار کر دیں کہ میں اس بینچ میں نہیں بیٹھوں گا، اور وہ بتا دیں جناب کہ بھائی وہی بات ہے کہ جب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ بینچ کون بنائے گا یا سو موٹو کون لے گا وغیرہ، تو تب اس کے بعد بیٹھیں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اور جج بھی کچھ اس کا، اور اگر یہ بینچ ٹوٹ گیا تو بندیال صاحب کو بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی سماعت کل ہے، 9 رکنی بینچ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کیا بینچ اپنی کارروائی شروع کر دیتا ہے یا بینچ میں بیٹھے کچھ ججز ریکیوز کرتے ہیں اور اس ریکیوزل کی بنیاد پر
یہ بینچ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے کل اس کی غالباً 11 ساڑھے 11 بجے اس کی سماعت ہے، اور ساتھ ہی جسٹس بندیال صاحب ورسز پاک فوج۔ بالکل جناب یہ وہ ٹکر ہے، میرا خیال ہے یہ وہ آخری ٹکر ہوگی کہ جس سے بہت سارے دوست، جس طرح سے خان صاحب کو بہت سارے دوستوں نے مروایا ہے نا، اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ بندیال صاحب کو بھی بہت سارے دوست چاہ رہے ہیں کہ وہ عزت سے نہ جائے۔ مجھے خدشہ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ کرے میرا یہ خدشہ غلط ثابت ہو۔ اس کے بعد جناب آ جائیں دوسری سٹوری پر کہ پرویز خٹک صاحب کو شو کاز نوٹس جاری ہو گیا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ پرویز خٹک صاحب کو ان کی اپنی پارٹی پی ٹی آئی نے شو کاز نوٹس جاری کیا ہے۔ اس شو کاز نوٹس میں لکھا ہے کہ پارٹی کے نوٹس میں آیا ہے کہ آپ پارٹی کے بہت سارے رہنماؤں کو ورغلا رہے ہیں، ان کو مسلیڈ کر رہے ہیں، ان کو پارٹی چھوڑنے پر کنونس کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے نوٹس میں آیا ہے، لہذا آپ اپنی وضاحت کریں، 7 دن کے اندر جواب دیں۔ اگر آپ نے جواب نہ دیا یا آپ نے جواب دیا اور پارٹی اس سے مطمئن نہ ہوئی تو پھر اس کے بعد ہم اپنی کارروائی کریں گے۔ میرا خیال ہے اس نوٹس کے بعد کوئی گنجائش نہیں باقی رہ جاتی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی میں شاید ہو سکتا ہے خٹک صاحب نہ آئیں، لیکن انہوں نے اپنا گروپ بنا لیا ہے، اپنا گروپ ان کا تقریباً فائنل ہے، اور وہ اپنا گروپ جو ہے نا، اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ سورسز بتا رہے ہیں کہ خٹک صاحب نے بہت سخت باتیں بھی کی ہیں اس نوٹس ملنے کے بعد، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں وزیر دفاع تھا، میں عمران خان کے ہر جھوٹ کا دفاع نہیں کروں گا۔ یہ کچھ لوگ بتا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرے بل بوتے پر جیتا تھا، اب میں دیکھوں گا کہ یہ کس طریقے سے یہ جیتتا ہے، یہاں سے پی ٹی آئی کتنی سیٹیں نکالتی ہے اب میں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ 2 مہینے بعد پی ٹی آئی کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں رہے گا، نام لینے والا بھی۔ یہ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے جناب کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نوٹیفیکیشن ہوا۔ یہ نوٹیفیکیشن اتنا پہلے کیوں ہوا؟ مطلب 3 مہینے پہلے ہو گیا نا۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں نوٹیفیکیشن ہوتا ہے 1-2 ہفتے پہلے ہو جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ چند دن یا 1 ہفتہ پہلے ہو جاتا ہے، 10 دن پہلے ہو جاتا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن 3 مہینے۔ اب اس کے بعد مختلف طریقے سے مطلب لوگ بات کر رہے ہیں۔ اب تو خیر بیرسٹر ظفر اللہ صاحب نے بھی ایک ٹی وی ٹاک شو میں بتا دیا ہے، غالباً جاوید چودھری صاحب کے شو میں، انہوں نے کہا کہ جی یہ اس وجہ سے، اور انہوں نے بہت بڑی بریکنگ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں کچھ ججز بھی تھے، اور اس میٹنگ میں کچھ چیف جسٹسز بھی تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی الارمنگ انہوں نے ایک بریکنگ نیوز دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ میں ایک چونکہ جو کیوریٹو ریویو ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پڑا ہے سپریم کورٹ میں، گو کہ اس کیوریٹو ریویو کو حکومت نے واپس کرنے کی درخواست دی۔ مدعی حکومت ہے، اس کیوریٹو ریویو کو دائر کیا تھا وفاقی حکومت نے جب عمران خان کی حکومت تھی، اور وہی بندہ جس نے وہ فروغ نسیم صاحب جو کہ مالشیا پالشیا تھا، اس نے اس کیوریٹو ریویو کو اور اس طرح کی ٹرم نکال کے کیوریٹو ریویو انہوں نے دائر کیا۔ اب یہ حکومت جب آئی تو یہ اس حکومت نے اب واپس لیا۔ واپس لینے کے باوجود بھی بندیال صاحب نے اپنے چیمبر میں سماعت کی، کتنا عرصہ گزر گیا، وہ کیوریٹو ریویو کا فیصلہ دبا کے بیٹھے ہیں۔ بھائی جب مدعی کہہ رہا ہے، جب خود جو ہے نا کیوریٹو ریویو فائل کرنے والا بندہ کہہ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں نیچے والے کورٹ سے لے کر ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی جس کسی نے درخواست دائر کی ہوتی ہے، اگر وہی مدعی جا کے کہہ دے کہ درخواست واپس کی جائے، کورٹس واپس کرتے ہیں اور مقدمہ نمٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن خود مدعی کہہ رہا ہے، وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ کیوریٹو ریویو کی درخواست جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف عمران خان نے یعنی وہ پچھلی وفاقی حکومت نے دائر کی تھی، ہم وہ واپس لیتے ہیں۔ وہ واپس حکومت نے کہا کہ ہم واپس لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیوریٹو ریویو کا وہ فیصلہ دبا کے بیٹھے۔ اس کا مطلب ہے کہ بدنیتی ہے نا۔ اس وجہ سے بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کچھ ججز کی میٹنگ ہوئی جس میں کچھ چیف جسٹسز بھی شامل تھے، اور لاہور میں ہوئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی کیوریٹو ریویو سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو فارغ کر دیا جائے۔ اب حکومت نے ایک سر میں یوں سمجھ لیں ڈانگ ماری ہے،
اور انہوں نے کہا ہے کہ لو جی پھر وہ کہتے ہیں نا انج تھے پھر انج صحیح. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حکومت نے آلریڈی نوٹیفیکیشن جاری کر کے اب وہ نامزد چیف جسٹس ہیں. اب پہلے تو ان کو پیونی جج یا ان کو سینئر موسٹ جج کہا جاتا تھا, اب وہ نامزد چیف جسٹس ہیں اور باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ 17 تاریخ سے وہ اپنا چارج سنبھالیں گے اور 16 تاریخ سے. لیکن اس کے خلاف بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کوئی بھی اپنی, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بادیوں نظر میں اپنی بے عزتی کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں ہیں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. ابھی مسرت ہلالی صاحبہ کو جب یہ سپریم کورٹ میں لایا گیا تو پہلے انہوں نے خود ہی نامینیٹ کیا اور پھر وہ سارے متفقہ طور پہ انہوں نے 2 ریٹائرڈ جسٹسز کے نام بھی ساتھ منگوا لیے. مطلب یہ صرف ایک شرارت کرنے کے لیے مبینہ طور پہ. اور اسی طریقے سے آپ نے پہلے بھی دیکھا سپریم کورٹ کے جو کیسز ہیں وہ سپریم کورٹ میں 54,500 سے زائد ہو گئے ہیں. اور یہ جو کیسز 2000 یا 2100 اس وقت اضافہ ہوا کہ جب یہ الیکشن کا کیس, یہ فلاں کیس, یہ فلاں کیس, کیونکہ سارے ججز ادھر مصروف ہو جاتے ہیں ایسے کیسز میں اور جو باقی سائلین ہوتے ہیں ان کے کیسز آگے آگے چلے جاتے ہیں اور وہ کیسز اتنے پینڈنگ ہو جاتے ہیں. اسی دوران بھی 2-2.5 ہزار کیسز پینڈنگ ہو گئے اور وہ ان کی تعداد 54,500 پہنچ گئی. تو یہ آپ خود اندازہ کیجئے کتنا لمحہ فکریہ ہے کہ سپریم کورٹ میں 54,500 کیسز اور ان کو شرارتوں کی پڑی ہے, ان کو بدنیتوں کی پڑی ہے, ان کو انتشار کی پڑی ہے. اور اب جو ٹسل آئے گی اس میں دیکھا جائے گا, میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا رہا ہوں کہ اگر ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ آیا پھر بہت بڑی ٹسل ہوگی, پھر ہو سکتا ہے دمادم مست کلندر بھی ہو. یہ بہت بڑا بہت ساری چیزیں اس میں کچھ ہیں, کچھ ڈسکس کرنے والی, کچھ اگلی ویڈیو پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.